بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ کو جو سمجھانے کی کوشش میں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان بنا دے اور خوبصورت بنا دے۔ بغداد شہر کا ایک نوجوان تھا جو کہ اپنا ایک کاروبار کرتا تھا، اس کی ایک شاپ تھی اور اس پہ وہ کام کرتا تھا۔ اب وہ اس شہر میں کیا تھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے، جب وہ اپنے لیے کنیزیں یا بیویاں خریدتے تھے تو پھر وہ اپنی جمع پونجی جو ہے وہاں لگا کے اور کوشش کرتے کہ کوئی اچھی سی خوبصورت سی کنیز وہ خرید لیں یا بیوی خرید لیں۔ تو اس طرح سے وہ وہاں کا سلسلہ چلتا تھا۔ اب اس نوجوان کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ کوئی شوق نہیں رکھتا تھا ان چیزوں میں، وہ اپنی ہی دنیا میں مست تھا، مگن تھا اور اپنے ہی نظام کو چلا رہا تھا۔ ایک دن اس کی شاپ پہ جو اس کی دکان تھی اس پہ ایک خاتون آتی ہیں اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب وہ چلی بھی جاتی ہے تو وہ بار بار اس کے ذہن میں، اس کے خیالوں میں وہی چہرہ، وہی عورت جو ہے بار بار اس کے ذہن میں آ رہی ہے۔ اس نے کافی دفعہ اس خیال کو جھٹکنے کی بھی کوشش کی کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، آج تک تو مجھے ایسا کوئی خیال نہیں آیا، اب کیا ہو گیا۔ لیکن وہ اس طرح سے اس کو اس عورت سے پیار ہو گیا کہ وہ اس کے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اس عورت کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ تب وہاں پہ جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، ان کو خریدا جاتا تھا۔ اس نے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس عورت کو خرید لیا اور خرید کے اس نے اس عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور پھر اس کی جو خوبصورتی تھی وہ اس کے دل میں ایسی اترتی گئی کہ وہ شخص جو کسی عورت کا تصور بھی نہیں کرتا تھا، اب کیا ہوا کہ اب وہ گھر سے نکلنا بھی بند ہو گیا، اس کا اپنے کام پہ جانا بھی بند ہو گیا اس کا۔ چنانچہ اس کی جو دکان تھی وہ خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ اس کا کاروبار نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر سے جاتا، اگر اپنے دکان پر جاتا تو اس کو اس کی بیوی کی یاد اتنی شدت سے ستاتی کہ وہ فوراً سب کچھ بند کر کے چھوڑ کے پھر آ جاتا اپنی بیوی کے پاس۔ ایسے کرتے کرتے وہ شخص بالکل کنگال ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بیچنا شروع ہو گئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں بیچنے لگا اور اپنا گزارا کرنے لگا۔ اب اس کے گھر میں صرف ایک چٹائی بچ گئی تھی اور اس نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ فاقوں پہ آ گئے تھے، ان کے گھر میں کھانے پینے تک کا سامان نہ رہا تھا۔ ایک رات اس کی بیوی جو ہے وہ بہت سخت چیخنے لگی، چلانے لگی۔ تو وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو گودی میں سر رکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے کا لے آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھوک کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے مر جاؤں۔ لہٰذا اس کی بیوی بہت بیمار بھی تھی، کیونکہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ تو وہ اسی بیوی کی تڑپ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو وہ بیوی کو چھوڑ کے مجبوراً وہ نکل گیا۔ اب رات کا پہر تھا، وہ ہر جگہ گیا، ہر جگہ اس نے کوشش کی، لیکن جہاں گیا وہاں ہی اسے کچھ نہ ملا۔ آخرکار وہ اسی مایوسی میں تھا کہ میں اب گھر واپس لوٹوں گا تو میری بیوی کہے گی کہ آپ نے کیا لایا میرے لیے، میں کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ تو وہ یہی سوچ کرتے کرتے سمندر کے قریب چلا گیا اور سمندر کے قریب جا کے کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں تاکہ میں وہاں اللہ کے پاس پہنچ کے پھر اپنی بیوی سے مل لوں گا۔ پھر اس کے اندر کی ضمیر نے آواز دی کہ خودکشی تو حرام ہے۔ پھر وہ وہاں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔
اور اپنے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بیوی جس سے میں بے انتہا پیار کرتا تھا، جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ابھی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو لہٰذا میری بیوی اور میرا بچہ اب تیرے پاس امانت ہے اور تیرے حوالے ہے۔ اور پھر اس نے توبہ کی کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے واپس جانا چاہیے، اپنی بیوی کی خیریت جو ہے دریافت کرنی چاہیے۔ تو وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، بہت ساری محلے کی عورتیں جمع ہیں، اور وہ عورتیں اسے کہتی ہیں کہ آپ جو ہے، آپ کی جو بیوی ہے وہ مر چکی ہے اس وقت۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس آ کے زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی بیوی مری نہیں ہوتی ہے، اس کی بیوی بے ہوش ہوتی ہے، جو کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مر گئی ہے یا بے ہوش ہے، لیکن وہ بے ہوش تھی، اور وہ سمجھتا ہے نوجوان کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ وہ اسی غم میں روتے روتے اسی غم میں نکل جاتا ہے وہاں سے۔ جب وہاں سے نکل جاتا ہے، وہ دور عرب میں سفر کرتے کرتے ایک عرب شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ بہت جو ہے رحم دل ہوتے ہیں، اور وہ اسے کھانا، کپڑے، رہنے کی جگہ میسر کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ یہ چیزیں، تو وہاں وہ رہنے لگتا ہے۔ کافی عرصہ گزرتا ہے، پھر وہاں پہ اس کا ایک دوست بن جاتا ہے، وہ اس کو کاروبار میں لگا دیتا ہے، اور اس کو کاروبار جب اس کو دیا جاتا ہے، اس کا لگایا جاتا ہے، تو وہ اتنی محنت کرتا ہے وہاں پہ کہ وہ اپنا ایک کاروبار بنا لیتا ہے، اور اپنا کاروبار ایسا بناتا ہے کہ وہ بہت ہی وہاں کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں وہی خیال تھا کہ میری بیوی، وہ جو عورت تھی وہ اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر اسے ایک دن خیال آتا ہے کہ میں کتنا منحوس ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کی قبر تک نہیں دیکھی، میں نے اپنی بیوی کی قبر پر دعا نہیں پڑھی، تو میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا، کافی عرصہ 28 سال گزر گئے تھے اس کو وہاں پہ، تو اتنے عرصے تک وہ اپنی بیوی کو یاد کرتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ میں نے اپنی بیوی کی قبر پہ جانا چاہیے، وہاں پہ دعا پڑھنی چاہیے، میں تو کتنا خبیث بندہ ہوں کہ اپنی بیوی کی قبر تک میں نے نہیں دیکھی۔ خیر وہ وہاں سے وہ سارا جتنا اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیچ دیتا ہے، اور بیچ کے وہ پیسے لے کے واپس ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بغداد میں واپس آ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ سارے جتنے وہ قافلہ ہوتا ہے ان سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہیں لاشوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ بچ جاتا ہے، لیکن وہ سارا مال جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ سارا لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس پھر ہاتھ خالی اس کی، جب وہ یہاں سے گیا تب بھی خالی تھا، وہاں سے جب واپس آیا تب بھی خالی۔ واپس آتا ہے تو شہر کا تو نقشہ ہی بدل گیا ہوتا ہے۔ 28 سال کا ایک طویل عرصہ جب گزرتا ہے تو رہن سہن اور سارا کچھ وہاں پہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ وہ جب اپنے گھر کے پاس آتا ہے، اسے جو نشانیاں یاد ہوتی ہیں، وہاں آتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت محل بنا ہوا ہے، تو وہ پوچھتا ہے، جو درباری ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ یہ محل کس کا ہے، تو وہ ایک لڑکے کا نام لیتے ہیں کہ یہ اس کا محل ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، پھر وہ اسے یاد آتا ہے، ارد گرد دیکھتا ہے کہ میں کسی پرانے آدمی سے پوچھوں کہ یہاں پہ میرا گھر ہوا کرتا تھا، وہ کدھر گیا۔ خیر اسے ایک بہت پرانی دکان نظر آئی، اس کے پاس وہ چلا گیا، لیکن دکان پہ ایک نوجوان شخص جو تھا وہ کام کر رہا تھا۔ نوجوان سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی دکان کب سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے والد صاحب کی ہے اور یہ بہت پرانی دکان ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ سامنے محل ہے، یہ کس کا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے شہزادہ، اس کا محل ہے، اور اس کی ایک ماں ہے، اور وہ دونوں یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، جب اس کی بتاتا ہے اس کی ماں اور وہ رہتے ہیں، تو اس کو تو حیرانگی ہوئی کہ یہ تو گھر جو تھا میرا تھا، تو اس سے تو ایسے خیال آنے لگا کہ کہیں میری بیوی تو نہیں ہے اس گھر میں۔ خیر وہ جب بھاگا واپس درباریوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے، اس شہزادے کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رکیں، ہم شہزادے کو بلاتے ہیں، وہ بلا کے جب لاتے ہیں شہزادے کو، اچھا شہزادہ جب آپ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ اپنا نام بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، تو وہ جب اپنے والد کا نام بتاتا ہے تو وہی والد ہوتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہی میرا والد ہے۔ جب اسے نام بتاتا ہے تو وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اب شہزادہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اجنبی شخص ہے، مجھے گلے سے لگا رہا ہے، تو
تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں. وہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا باپ تو 28 سال پہلے جو ہے وہ میری پیدائش سے پہلے میرا باپ نا کہیں چلا گیا اور آج تک اس کا نام نشان نہیں ہے، تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں، میں کیسے مان لوں کہ آپ میرے والد ہیں. خیر وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی ماں سے آپ مجھے ملا دو. وہ اسے اندر لے کے جاتا ہے. اندر بہت سے سینوں سے گزرتے گزرتے جب وہ اس کمرے تک پہنچتے ہیں جہاں اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ آپ باہر ہی کھڑے ہو جائیں. وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے. اندر جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں ایک آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ جو خاتون تھی وہ بھی حیران ہوئی کہ 28 سال بعد اس کا باپ آیا ہے. تو پھر نا جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور 28 سال بعد واپس آیا ہوں، تو وہ خاتون نا بھاگ کے دوڑ کے باہر ایسے جب آتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے. تو جب یہ لمحات ہوتے ہیں تو اگر کسی کے بچھڑے ہوئے ہیں یا کسی کے ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ کافی عرصے بعد آپ کو ملتے ہیں، تو اس خوشی کا جو عالم ہوتا ہے وہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو شاید وہ جو میاں بیوی تھے وہ ان کے الفاظ، ان کے لفظ، ان کے جذبات، وہ اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرنا ایک مشکل بات ہے. تو وہ جیسے ہی بھاگ کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے تو وہ بھی رونے لگ پڑتی ہے، اس کا شوہر بھی. اب بیٹا سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے خوب گلے لگ کے خوب روتے ہیں کیونکہ ان کی محبت کامیاب ہو گئی تھی. اب جو جتنی میں آپ کو سٹوری سنائی ہے، اس میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس میں ایک چیز ضرور آتی ہے، اور وہ چیز آتی ہے مخلصی. اگر آپ کے اندر مخلصی ہے اور سچا پیار ہے، سچا جذبہ ہے، یہ نہیں ہے آج کل کے دور میں جیسے نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، جھوٹ کا دور چل رہا ہے، لالچ کا دور چل رہا ہے. بس جس کے پاس کچھ اچھا ہے، اگر 4 پیسے ہیں جس کے پاس، اسی کو وہ اپنا سمجھا جاتا ہے یا اسی کے ساتھ تعلقات رکھے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سب سے نکل کے اگر آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ایک دل ہوتا ہے خوبصورت سا، اور اس کے اندر دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج کی سٹوری کا اختتام اسی بات پہ کروں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں رہیں شاد آباد رہیں. میرے لیے بھی بہت ساری دعا کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی نئی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.